اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی 3 مقدس ترین مقام میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج زوال اور پیغمبروں کے معبوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے 17 مہینے نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ دین ابراہیم کی ہی ایک شکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ اس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی تھی اور وہیں سے وہ معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی، پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کروائی، اور روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرے۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ چرند پرند جانور حیوان اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کیا کرتے اور بڑے سے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہوئی اور 40 سالوں میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا کئی ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی حالت میں کاموں میں مشغول رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کریں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے تو ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن ان کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے ہیں، آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سالم موجود ہیں اور غیب سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب ان عصا کو دیمک کھانے لگی
تو وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جناتوں کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، اور پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، لیکن زمین کی دیمک ان کی عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان کا جسم زمین پر آیا تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ سے ہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ یہ دنیا کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے۔ وہاں پر بہت سے انبیاء کرام دفن ہیں، وہاں پر بہت سے صحابی دفن ہوئے، وہاں پر اللہ کی کرامت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس جگہ کو مقدس کہا ہے۔ قرآن مجید میں 70 مرتبہ اس چیز کا ذکر ہے۔ وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ وہ واحد مسجد ہے جہاں تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد صرف اسی مسجد کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسرائیلی پروڈکٹس کا ہم کیوں بائیکاٹ نہیں کرتے؟ ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اسرائیلی پروڈکٹ سے ہمیں کیوں پرہیز کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ ملک جب جنگی حالت میں ہوتا ہے تو اسے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، ایک دن میں میکڈونلڈ کی مسلمانوں نے کہا کہ نہیں خرید رہے تو اس سے 400 ملین کا صرف چند گھنٹوں میں نقصان ہو سکتا ہے۔ یہی پیسہ اگر ان کے پاس جاتا تو کتنے میزائل، کتنے بارود، کتنے بم وہ مسلمانوں کے خلاف خرید سکتے تھے۔ اگر چند گھنٹوں میں اتنا فرق پڑ سکتا ہے تو ہم اگر اس چیز کا مکمل بائیکاٹ کر دیں تو مسلمانوں کی کتنی جانیں بچ سکتی ہیں۔ دعائیں تو ہمیں کرنی ہیں فلسطین کے لیے، مگر صرف دعاؤں تک ہی محدود نہیں رہنا۔ ہم نے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ ہماری جہاد ہوگی اسرائیلیوں کے خلاف۔ اگر ہم ایک کولڈ ڈرنک خریدتے ہیں تو سمجھو ہم نے ایک گولی تو خرید لی، یعنی اتنے پیسوں سے ایک گولی اسرائیلیوں کی آرام سے آ جاتی ہے جو وہاں فلسطین کے بچوں کو لگ رہی ہیں۔ اس ظلم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ جو گولیاں انہیں لگ رہی ہیں وہ ہمارے ہی تو پیسوں سے لگ رہی ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ ہم نے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، اور سورۃ الفیل کی ہم نے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمام مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔